السلام علیکم. وعدے کے مطابق حاضر ہوں قسط نمبر 8 کا حصہ دوم لے کر. حصہ اول آپ سب پڑھ چکے ہیں. اب چلتے ہیں ناول کی طرف. ناول رقیب الفت. لیکن دل کا کیا کرتی جو اس کی طرف یوں راغب تھا کہ کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. کاش وہ کہیں سے میرے سامنے آ جائیں، یا کچھ نہیں تو ان کی آواز ہی سننے کو مل جائے. اس نے اپنا فون اٹھایا. نہیں بولوں گی کیا کہ رات کے 1 بجے کیوں کال کی؟ سو رہے ہوں گے، ڈسٹرب ہو جائیں گے. اشما کے دل کا حال بہت ابتر ہو گیا تھا. اکبر کی خدمت، محبت اور اخلاق نے اسے خود سے محبت پر مجبور کر دیا تھا. وہاں اکبر تو بہت عرصے سے یہی جذبات اشما کے لیے محسوس کرتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ ایک نیا جذبہ تھا. آخرکار دل کی دماغ سے جنگ اختتام پذیر ہوئی. دل جیت گیا اور اس نے اکبر کو کال ملا دی. بیل جا رہی تھی. اکبر کی نیند سے بوجھل آواز نے جیسے ہی اس کی سماعتوں کو چھوا، اس کے سینے میں قرار کی ایک لہر سی دوڑ گئی. ہلو، کون ہے بھائی؟ اکبر نیند سے جاگا تھا. اس نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا. اشما کا نام اس نے انت الحیات کے نام سے سیو کیا ہوا تھا. وہ شاید اس سے محبت میں بہت آگے بڑھ چکا تھا. اشما کچھ نہ بولی تو اکبر اٹھ کر بیٹھ گیا. ہلو اشما، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں آ رہا ہوں، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا. اسے لگا وہ پھر بیمار تو نہیں ہو گئی کہیں. نہیں، میں اب ٹھیک ہوں. جب اس نے اکبر کو یوں پریشان ہوتے دیکھا تو بول اٹھی. آر یو شیور؟ جی میں اب ٹھیک ہوں. میں بہت معافی چاہتی ہوں، آپ کو آدھی رات کو اتنا پریشان کر دیا میں نے، نیند بھی خراب کر دی. میں صبح کال کر لوں گی، آپ آرام کریں. اللہ حافظ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بولو. نیند تو میری تم نے ویسے ہی اڑا رکھی ہے. اس کے معنی خیز جملے سے اشما بلش کرنے لگی. اکبر جانتا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ گلاب ہو گیا ہوگا، تو وہ اسے تصور کر کے ہنسنے لگا. اس کا کہکا اشما کے کانوں میں گونجا. بات کرنے کے لیے کال کی ہے نا، تو بولو تو صحیح. اکبر مکمل طور پر بیدار ہو گیا تھا، اور اب اس کا دل بھی اشما کی آواز سننے کا متمنی ہو رہا تھا. وہ میں کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی؟ اکبر کا لہجہ بہت مٹھاس لیے ہوئے تھا. میری بک رہ گئی ہے آپ کے گھر پر. اوہ اچھا، کون سی بک ہے؟ اور رات کے اس پہر تم نے بک کے لیے کال کی ہے؟ جی وہ میں پڑھنے بیٹھی تھی تو. اچھا بہت خوب. میں نے تو کبھی تمہیں اتنی رات کو پڑھتے نہیں دیکھا. تمہیں تو نیند اتنی آتی ہے. نہیں بس وہ مجھے مل نہیں رہی تھی تو سوچا پوچھ لوں. اچھا ایسی بات ہے کیا؟ مان کیوں نہیں جاتی؟ کیا نہیں مان جاتی؟ اشما نے سوال کیا. یہی کہ میری یاد آ رہی تھی، اسی لیے کال کی ہے. اشما خاموش ہو گئی. اس سے اکبر کی بات کی نفی کی ہی نہیں گئی. میں بہت خوش ہوں آج. کل رات ڈنر ساتھ کریں گے، پھر نکالتے ہیں اس مسئلے کا حل بھی. جی، وہ آہستگی سے بولی. اشما اکبر کی محبت کے آگے ہار گئی تھی. وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی. پھر اگلے روز یہی ہوا. دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے. یہ ایک 5 اسٹار پاکستانی ریسٹورانٹ تھا. پیانو بج رہے تھے اور انہیں کھانا سرو کیا جا رہا تھا. اشما نے آج ایک لائٹ فروزی کلر کی میکسی زیب تن کر رکھی تھی، اور اکبر اپنے بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا. کھانا کھاتے اکبر اس سے بات کرتا رہا اور اشما ہاں ہوں میں جواب دیتی رہی. کھانے کے بعد آئس کریم کھاتے ہوئے اکبر نے اسے مخاطب کیا. ہاں بھائی اب بتاؤ، بہت زیادہ یاد آتا ہوں کیا میں؟ اشما نے اسے گھورا، پھر نظریں جھکا لی.
شرم سے سرخ الگ ہو رہی تھی۔ ارے بتاؤ، علامات نہیں بتاؤ گی تو مرض کی تشخیص کیسے کروں گا؟ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ سوری، میں چلی جاؤں گی اٹھ کر اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو۔ اچھا تو پھر آپ بتا دیں کیسی باتیں کریں؟ اکبر نے کہہ کر ہاتھ کی مٹھی بنائی اور تھوڑی کے نیچے رکھ لی۔ اس کا یوں محویت سے دیکھنا اشما کو پزل کر رہا تھا۔ جا رہی ہوں میں۔ اشما اٹھ گئی تو اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پھر بٹھا دیا۔ اچھا یار بات سنو، نہیں کرتا تمہیں تنگ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ پھر دوسرا ہاتھ اس نے جیب میں ڈال کر مخملی ڈبیا نکالی۔ اس نے ایک انگوٹھی تھی، بڑی ہی خوبصورت۔ اس میں نیلا ہیرا جڑا تھا۔ پھر اکبر نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ انگوٹھی اسے پہنا دی۔ اشما نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر انگوٹھی اتار کر اسے واپس کی۔ نہیں نہیں پلیز سر، میں یہ نہیں رکھ سکتی۔ اکبر کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ مان پڑی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ نہیں یہ سب مناسب نہیں ہے، میں یہاں پڑھنے آئی تھی، یہ سب میں نہیں کر سکتی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بہت وقت ضائع کر دیا۔ اشما بات کرتے ہوئے نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم پڑھنے آئی ہو اور ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے جو دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہو۔ ہم ایک دوسرے سے کے لیے یکساں جذبات رکھتے ہیں اور یہ انگوٹھی بس ایک تحفہ ہے، رکھ لو گی تو خوشی ہوگی مجھے، اور میں اسے تمہاری رضامندی سمجھوں گا۔ نہیں سر، میں بس ایسے ہی آ گئی تھی آپ کے ساتھ، کافی ٹائم ہو گیا، مجھے چلنا چاہیے۔ اشما نے خود کو سنبھالا تھا۔ اکبر کی جذباتیت دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کتنا انوالو ہو چکا ہے اس میں، لیکن اگر وہ پیچھے نہ ہٹی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کر باہر نکلی تو باہر بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ لگ رہا تھا طوفان آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے اکبر بھی نکل آیا۔ اشما کیب لینے مین روڈ پر گئی تو ایک دم ہی تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی شروع ہو گئی۔ اتنے بڑے بڑے برف کے ہالے تڑا تڑ گر رہے تھے۔ اکبر فوراً گاڑی اس کے سامنے روک کر چیخا، جلدی بیٹھو۔ وہ بغیر کسی پس و پیش کے بیٹھ گئی، کیونکہ ان برف کے ہالوں سے نہ صرف گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں بلکہ سر پر پڑنے سے سر بھی پھٹ جایا کرتے ہیں۔ اکبر کا گھر اسی ریسٹورانٹ کے بالکل عقب میں تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی لے کر اپنے گھر کے سامنے رکا، کیونکہ امریکہ کے اس علاقے میں آنے والے طوفان بہت طاقتور ہوتے ہیں اور وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ آسانی سے طوفانوں کا زور نہیں ٹوٹتا، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اشما اور اکبر بھیگے بھیگے سے ڈرائنگ روم میں آئے تو ٹھنڈ سے برا حال ہو رہا تھا۔ اکبر نے اسے تھر تھر کانپتا دیکھا تو اپنا ایک ٹریک سوٹ نکال کر لے آیا۔ یہ لو، چینج کر لو۔ نہیں میں بس تھوڑا انتظار کر رہی ہوں، پھر ہاسٹل کے لیے نکل جاؤں گی، ذرا موسم بہتر ہو جائے۔ اکبر نے اسے ایک منٹ گھورا، پھر سختی سے کہا، جاؤ کپڑے بدلو، جبکہ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی کپڑے تھے۔ اشما چینج کر کے باہر آئی تو اکبر اپنی شرٹ کے بٹن لگا رہا تھا۔ اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ یہاں، گھر جانے کی بات مت کرنا۔ تمہیں اگر میرا یہاں تمہارے ساتھ اکیلے رہنے میں کوئی پرابلم ہے تو میں نیچے پارکنگ میں گزار لوں گا رات۔ اکبر کو غصہ آ گیا اشما کی بات پر۔ سر ایسی کوئی بات نہیں، آپ پلیز ناراض نہ ہوں۔ اشما کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلملانے لگے۔ اسے اکبر کا یوں بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اکبر اندر بیڈ روم میں چلا گیا۔ 2-3 منٹ بعد واپس آیا تو اشما چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی، جبکہ اکبر کے ہاتھ میں 2 کمفرٹرز تھے۔ اسے یوں روتا دیکھ اکبر نے وہ وہیں پھینکے اور اس کے پاس آ کر ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ صوفے پر تھی اور اکبر زمین پر۔ یار رو کیوں رہی ہو؟ میری بات کا برا لگا ہے کیا؟
نہیں بس میں ایسے ہی، اشما نے آنسو پوچھے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اکبر کو اس کا یوں رونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں اب پریشان نہیں کروں گا۔ اکبر نے نرمی سے اسے جتا دیا کہ وہ اسے اپنی محبت اور جذبات کے لیے پابند نہیں کرے گا۔ اشما نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اکبر اٹھا اور ایک کمبل لا کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ پلیز، میں کافی لا رہا ہوں۔ اکبر نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور کچن کا رخ کر لیا۔ اشما ایک ذہنی انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ دل تھا کہ اکبر کی صحبت اور اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے پیروں میں ماضی کی تلخ زنجیر لپٹی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ اسی وجہ سے اسے رونا بھی آ گیا تھا۔ اتنے میں اکبر کافی لے کر کمرے میں آیا۔ اس وقت تک اشما خود کو سنبھال چکی تھی اور ایک فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو، AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ وعدہ خلافی نہیں کی ہے آپ کی بہن نے، اور وعدے کے مطابق آپ کو میں نے ایپیسوڈ دے دی ہے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کل یا پرسوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔